ان کو سجدہ کرو، اور تمام نے نہیں سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے یہ کہا، یہ اس کا آگے ترجمہ ہے۔ تو اس میں بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہے کہ نہیں روح ہو کی تھی، اس کے اندر اللہ نے اپنی روح ہو کی تھی، تو اس میں ہے کہ نہیں یہ بتانے کا تھا۔ پھر اس کے آگے ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي حَصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور مریم بن عمران جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، بس ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کے پاس کہ نہیں آپ کو جیسا کہ پورا کہ واقعہ معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی، تو اس کے پہلے ہے کہ نہیں آپ کے پاس ہے کہ نہیں حضرت مریم کے پاس ہے کہ نہیں فرشتے آ کے نہیں کچھ سوال کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہے کہ نہیں اللہ کے فرشتے آ کے نہیں ان کے پاس ہے کہ نہیں روح ہے کہ نہیں پھونکتے ہیں۔ تو جب ہے کہ نہیں اس کے بعد ہے کہ نہیں یہ ان کا ہے کہ نہیں قصہ بتایا والا ہے اس۔ اور سورہ مریم کی 16 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مریم اذ تنازت من اہلہا مکانا شرقیہ فاتخذت من دونہ حجابا فارسلنا الیہ روحنا فتمثل لہا بشرا سواء قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنتم تقیا قال انما انا رسول ربی لأہب لک غلاما زکیا۔ اس کا ترجمہ ہے سورہ مریم کی 16 نمبر کی آیت، اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اس نے اپنے اہل خانے سے شرقی مکان میں اختیار کی، بس اس نے اس کے علاوہ حجاب پردہ کیا، بس ہم نے اس کی طرف اپنی روح بھیجی، بس وہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک مثل بشر تھی۔ یعنی مریم نے کہا کہ بے شک میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا کہ بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں تاکہ تجھے ایک جواز کیا ہوا لڑکا عطا کروں۔ اصل میں صاحب یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں سورہ مریم کی یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ حضرت مریم نے اپنے گھر کے مکان کے اندر ہے کہ نہیں تمام لوگوں سے ہے کہ نہیں پردہ کر لی۔ شرقی مکان بولے تو اس کے اندر جو لفظ آیا ہے یہ شرقی مکان، اپنے مکان کے اندر سوائے اپنے گھر کے لوگوں سے انہوں نے سارے لوگوں سے پردہ کیے تو ان کے پاس ہے کہ نہیں رسول آئے، ان کے پاس روح الامین آئے، اور انہوں آ کے ہے کہ نہیں بشر کی شکل میں آتے ہیں اور ان کو سوال کرتے ہیں، تو انہوں گھبرا جاتے ہیں اور انہوں یہ بولتے کہ اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے۔ انہوں ڈر گئے آنے کے بعد، تو اس نے کہا کہ بے شک تیرے رب کا رسول ہوں۔ جبرائیل امین نے کہا کہ میں کہ نہیں رسول ہوں، اور تاکہ میں تجھے ایک جواز کیا ہوا لڑکا عطا کروں۔ تو یہ ایک واقعہ ہے۔ تو یہ واقعے سے ہمیں 3 چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مریم علیہ السلام جب شرقی مکان سے سارے لوگوں سے کٹ کے ایک گوشہ نشینی اختیار کر لیے، پردہ کیے انہوں نے سارے لوگوں کی باتوں سے، سارے لوگوں کے کاموں سے، یعنی جو بھی ایک پردہ جس کو ہم آج کے زمانے میں سمجھتے وہ پردہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے ایک کلام کیا، اور آج بھی ایسے ہی ہوگا۔
ہر آیت اس کے اندر ہے کہ نہیں آپ سے مخاطب آج ہے، پریزنٹ میں آج آپ سے مخاطب ہے. اس میں یہ ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آج بھی آپ تمام لوگوں کی باتوں سے، تمام لوگوں کے کاموں سے کہ نہیں اگر آپ بھی ہے کہ نہیں ایک یعنی پردہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہوں گا، آپ سے کلام کریں گے. یہ ہمیں سمجھنا ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ خالہ انما انا رسول ربی کا بشر کی شکل میں جبرائیل آ کے کہ نہیں ان کو خوشخبری دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ میں رسول ہوں. تو ہمیں یہ دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ جبرائیل امین رسول بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے. اب میرے کو اب یہ ہے کہ نہیں بتانا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں انسان سے، بشر سے ہے کہ نہیں کلام کرتا اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے کہ نہیں کلام کرنے کے طریقے تو اس میں خود قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کے جو طریقے. تو اب اس کی طرف میں آتا ہوں. سورہ شعراء کی 51 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وما کانا لبشر ان کلم اللہ الا وحیا او من ورحیا حجابا او یرسل رسول فیوحیہا بِإِذْنِهِ ما یشاء انہ علی الحکیم. اس کا ترجمہ ہے اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وہی. ایک. نمبر 2 حجاب، پردے کے پیچھے سے. نمبر 3 رسولوں کو بھیج کر. بس وہ اس کی اجازت سے وہی کرے جو وہ چاہے. بے شک اللہ اعلیٰ حکمت والا ہے. تو یہ وہ بات ہے صاحب کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یعنی کلام، بشر سے کلام کرتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ بشر کو پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، پھر اس کے بعد میں ہے کہ نہیں اس سے کلام کرنے کا کہ نہیں آپ طریقہ بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یوں ہی ہے کہ نہیں سب سے کلام نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کلام ہے کہ نہیں ان لوگوں سے کرتا جو ہے کہ نہیں تمام لوگوں کی باتوں سے، تمام لوگوں کی چیزوں سے ہے کہ نہیں ایک دم ہے کہ نہیں کٹ کے، جو گوشہ نشین اختیار کر کے، حجاب کر کے اللہ کے کلمات کو سمجھنے کی کوشش، انڈرسٹینڈنگ کریں گے تو ان کو جب سمجھ میں آئے گا. تو یہ بات بھی ہمیں ایک نہیں یہ اس قرآن کی ایک سمجھو آیت سے ہمیں ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہی بتا رہا ہے کہ اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. کوئی بشر اللہ سے ایک نہیں بات نہیں کر سکتا سوائے 3 طریقے. اللہ تعالیٰ ایک نہیں بات کر رہا ہے ان سے، لیکن نہ ہم سمجھ سک رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے اور کون سے طریقے سے کرتا ہے، دونوں بھی چیز نہیں سمجھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ خود اس آیت میں بتا رہا ہے کہ 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا، ہمیں بشر سے 3 طریقے سے کلام کرتا. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام کرتا ہے وحی کے ذریعے سے. دوسرا ہے پردے کے پیچھے سے، اور تیسرا ہے رسولوں کو بھیج کر. یہ 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کلام کرتا ہے. اب وہی کر کے ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں جب ہے کہ نہیں بیان کرتا ہے تو اس کے اندر ہے کہ نہیں ایسے بہت ساری قرآن کے اندر آیاتیں ہیں جس میں یہ بتائی والی ہے کہ میں نے اس قرآن کو ہے کہ نہیں نازل کیا اور میں ہی ہے کہ نہیں اس کا ہے کہ نہیں حفاظت کرنے والا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈائریکٹ ہے کہ نہیں کلمات ہے کہ نہیں بتا رہے، یعنی فرسٹ اسپیچ جس کو بولیں گے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کلمات ہے کہ نہیں بتا رہے. اس طریقے سے بات کر رہا ہے تمہارے سے اس قرآن کے ذریعے سے اپنی. اور دوسرا طریقہ ہے حجاب کے ذریعے سے. یعنی آپ قرآن کے اندر آپ خود دیکھے ہوں گے کہ ایسی کئی کہ نہیں آیاتیں ہیں جس میں کہ نہیں خل سے ایک نہیں چالو ہوتی. خل آپ کہو خل هو اللہ احد، جس کے معنی کہ کہو اللہ ایک. اس میں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ خود بول رہا، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے کہلوا رہا کہ تم ایسا کہو اللہ ایک. اللہ تعالیٰ خود یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں ایک ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے کہلوا رہا پردے کے پیچھے سے. یعنی ایسے بہت ساری آیتیں ہیں جو یعنی پردے کے پیچھے سے ایک کلام کر رہا. یہ دوسری شکل. تیسری شکل یہ ہے کہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے.
اللہ تعالیٰ جب ہے کہ نہیں بشر سے انسان سے جب کلام کر رہا ہے، جب بات کر رہا ہے، تو اس کے طریقے جو بتائے والے، اس کے اندر 3 طریقے میں بتایا آپ کو. یہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، اور رسول آ کے ہے کہ نہیں آپ کے سامنے ہے کہ نہیں یہ پوری نازل کی ہوئی چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کے سامنے آیا کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں اس کی آیت. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہے کہ نہیں رسول ہے کہ نہیں آ کے آپ کے کلام کی وضاحت کرتے ہیں. یہ تیسرا طریقہ ہے جس کو ہم قول رسول بولیں، قول رسول بولیں. کلام اللہ کا ہی ہے، کلام اللہ کا ہے کہ نہیں لا کے کہ نہیں آپ کو کہ نہیں بتائیں گے، لیکن جب انہوں کہیں گے یہ قول رسول ہو جائیں گے. تو یہ تیسری شکل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے 52 نمبر کی آیت میں، سورہ شورى کی 12 نمبر کی آیت ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا عَلَيْكَ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَعَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا وَهُدًى بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اس کا ترجمہ ہے، اور اس طرح ہم نے تیری طرف روح کو وحی کی ہمارے امر سے، اور نہیں تو ادراک جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک نور اور روشنی بنا دیا، اس کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور جس کسی کو ہم چاہتے ہیں ہمارے بندوں میں سے، اور بے شک وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. دیکھیے صاحب، اس میں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ اور اس طرح ہم نے تیری طرف روح کو وحی کی ہمارے امر سے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خود بتا رہا ہے کہ ہم تمہاری طرف روح کو تمہارے پاس ایک نہیں بھیجے، وہی کرتے ہیں آ کے. انہوں جب آ کے آپ کو جب بتاتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا، اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے، اس سے پہلے ہم یہ کتاب کو نہیں جانتے تھے. اس کے ساتھ میں روح آئی، اس کے ساتھ میں جب روح آئی تو یہ روح نے کہ نہیں ہم کو یہ بات ہے کہ نہیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس کی سمجھ ہم کو آئی، تب تو ہمیں معلوم ہوا نہ تو اس میں ہمارے اس کے کلمات ہے خالی. اس میں اللہ تعالیٰ کے یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن کے اندر کلمات ہے، لیکن جب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے امر سے جب روح کو بھیجا تو آپ کے سامنے اس کی وضاحت آئی کہ بھئی اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اس کی سمجھ کیا ہے. تو جب ہم کو سمجھ میں آئی کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو یہ بات ہے کہ نہیں پہنچانا چاہ رہا، تو یہ بات سمجھ میں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم تھا. یہ روح ہے کہ نہیں آپ کے پاس آ کے وہی کر رہا، آج بھی کر رہا. میں یہ بول رہا ہوں کہ آج بھی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب ہے، اور آج بھی ہے کہ نہیں یہ وہی ہے کہ نہیں جاری ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے، اس کے لیے کچھ ہے کہ نہیں تقاضے ہیں، تو وہ پورے کرنا پڑے گا. یہ کچھ چیزیں ہے کہ نہیں آپ کو الگ الگ ہے کہ نہیں بیان سے ہے کہ نہیں سمجھ میں آئیں گی، اور کچھ نہ کچھ چیزیں ہے کہ نہیں سمجھ میں آنے کے بعد آپ کو ہے کہ نہیں پوری چیز ہے کہ نہیں آپ کو وضاحت ہوں گی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لیکن ہم نے اس روح کو ایک نور اور روشنی بنا دیا، ہم اس کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں جس کو ہم چاہے ہمارے بندوں میں سے، بے شک وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو یہ جو کام ہو رہا ہے صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. یہ روح کو بھیج کر آپ کو متاثر کر دے رہا، آپ متاثر ہو جائیں گے. آپ جب متاثر ہو جائیں گے تو آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہے کہ نہیں آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت کر دیں گے. یہ سب سے بڑی سرٹیفکیٹ کی بات، یہ سب سے بڑی بات ہے انسانوں کے لیے. تو یہ آج بھی ہونا چاہیے، یہ آج بھی ہے کہ نہیں انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک نہیں سیدھا راستہ کی طرف، ہم بار بار ہے کہ نہیں ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں کہ ہاں اے اللہ ہمیں سیدھا راستے کی طرف ہدایت کر. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم اسے ہے کہ نہیں جس کو ہے کہ نہیں ہم وہی کر دیتے ہیں، وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت پر آ جاتا ہے ایسا. پھر اس کے بعد سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر
يؤدون من هدى الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيداهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوانہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ ترجمہ ہے اس کا، سورہ مجادلہ کی 22 نمبر کی آیت ہے، اور جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں ان لوگوں سے دوستی کرتے نہ پائیں گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور اگر وہ ان کے آبا ہو یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہو یا ان کے رشتہ دار ہو، وہی تو ہے جس کے دلوں میں اس نے ایمان لکھ دیا اور اپنی روح سے اس کو مضبوط کیا، وہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وہ اللہ کا گروہ ہے، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ دیکھیے صاحب، جس لوگوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں اپنی امر سے اس کلمات کے ذریعے سے ہے کہ نہیں تمہارے سامنے وحی کرتا ہے اور وہ متاثر ہو جاتا ہے، جس کو اس کی قرآن کی انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے، جس کو سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک نے سرٹیفکیٹ دے دیا یہاں پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ان کو ہدایت اور روشنی ہے، ان کے لیے ہدایت اور روشنی ہے ان لوگوں کے لیے، اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہے کہ نہیں ہدایت کر دے رہا اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اب یہ چل رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے اندر ہے کہ نہیں یہ موڑ آ رہا ہے کہ ان کے کچھ آبا ہے، ان کے اجداد ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے خاندان کے جو لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ لیکن ان کا کیریکٹر بتا دے رہا ان کا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ لوگ ہے کہ نہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، تم ایسے لوگوں کو وہ لوگوں سے ہے کہ نہیں یعنی دوستی کرتے نہ پائیں گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ خود بتا دے رہا ہے۔ تو آج بھی ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے کہ جب ہم ہے کہ نہیں یہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ آ جائیں گی، ہم جب ہے کہ نہیں قرآن کی روح کو سمجھ لیں گے، ہم جب یہ چیزوں کو سمجھ لیں گے، تو اس کے ساتھ ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ ہمارے بھائی لوگ نہیں مانیں گے، ہماری بیوی نہیں مانیں گی، ہمارے بیٹے ہیں اگر تو بیٹے نہیں مانیں گے، ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے بولے تو ہماری بات کو وہ سمجھ نہیں سک رہے، ہم جو بتانا چاہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں اگر ان کو ہدایت دیا تو ہدایت بھی مل جائیں گی، جس طریقے سے ہم کو ملی، جس طریقے سے ہم ہے کہ نہیں یہ چاہ رہے کہ بھائی ہم ہے کہ نہیں ہدایت پر ہیں، ہم اللہ کے اس کلام کو وحی کے ذریعے سے جو سمجھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہے کہ نہیں جو وحی کر رہا، جو امر سے اپنے اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ سیدھے راستے کی طرف ہے، تو جب یہ ہے کہ نہیں پوزیشن پہ آ جائیں گے تو ان کے ساتھ ہے کہ نہیں اس طریقے کا معاملہ آج بھی ہونے والا ہے، آج بھی ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود بتا دے رہا کہ یہ لوگوں کو ایک نہیں دوستی کرتے نہ پائیں گا ان لوگوں سے جو مخالفت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم بھی ایک نہیں کوشش کریں گے کہ ہم ہے کہ نہیں جہاں تک ہو سکے ہم اپنے ایک نہیں گھر والے کے لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے گھر کے جو لوگ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ہے کہ نہیں ہدایت میں آ جائے اور وہ صراط مستقیم کی طرف ہے کہ نہیں چلے۔ ہم نہیں چاہیں گے ہمارے گھر کے لوگ ہیں کہ ہم کو جو ہمارے اوپر جو واضح ہو گیا قرآن کے ذریعے سے، ہم جو چیز ہے کہ نہیں ہم سمجھ چکے ہیں، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے گھر والے ہے کہ نہیں اس کے ساتھ میں آ جائے، ہم چاہیں گے نا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ ان کو ایک دوستی کرتے نہ پائیں گا، چاہے وہ ان کے ایک رشتہ دار میں ان کے دوست ہو، بھائی ہو، بیٹے ہو، بیوی ہو، باپ ہو، جو بھی ہو۔ آؤ